سب سے پہلے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں بتائیے گا، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے حضرت نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں اور کس پائے کے عالم اور کس مقام و مرتبے کے مالک؟ دنیا جانتی ہے کہ مولانا نے ہمیشہ اس ملک کے امن اور سلامتی کی بات کی ہے، اس ملک میں پیار و محبت کی بات کی ہے، اور ہمیشہ وہ مظلوموں کی آواز کو اٹھاتے رہے، دبے کچلے لوگوں کی آواز بن کر وہ ابھرے ہیں، اور اس لیے ملک کا ہر بچہ ان کو پسند بھی کرتا ہے، ان سے محبت بھی رکھتا ہے۔ جموں میں حضرت کا جو سب سے پہلا پروگرام ہے مکہ مسجد کے اندر، تو استاد کے لیے کہاں پر انتظام ہے اور دوسرے جو سٹوڈنٹس آئیں گے، طلبہ آئیں گے، ان کے لیے کیسا انتظام ہے؟ دوسرا پروگرام ہے اسی دن یعنی 8 اگست کو۔ پروگرام کی ترتیب کیا ہوگی؟ چونکہ اس میں حضرت مولانا نعمانی صاحب کے ساتھ ساتھ شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بھی بیان ہے، تو یہ پروگرام کب سے کب تک چلے گا اور کس کا بیان کس وقت ہوگا؟ مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا کوئی اور بھی اس کے علاوہ بیان ہے، کوئی پروگرام ہے، یا صرف ان کی ایک ہی نشست ہوگی اور ایک ہی بیان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے کے معارف کے ناظرین کو میرا سلام۔ بین الاقوامی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کا دورہ جموں و کشمیر شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلا رخ کشمیر کی جانب ہوگا اور کشمیر کے دورے سے فراغت کے بعد حضرت والا ضلع جموں تشریف لائیں گے، اور جموں کی مختلف جگہوں پر مختلف پروگرامات رکھے گئے ہیں۔ آج ہم جموں کے پروگراموں کی تفصیل کے متعلق بات کریں گے اور حضرت والا کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی حضرت مفتی آصف صاحب قاسمی موجود ہیں۔ حضرت والا اس پروگرام کی اہمیت و افادیت اور اس پروگرام میں ہمارے لیے شریک ہونا کیوں ضروری ہے، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت نعمانی صاحب کی شخصیت کے بارے میں تمام تر سوالات ان سے پوچھیں گے اور تفصیلات جانیں گے۔ مفتی صاحب وقت دینے کے لیے شکریہ۔ سب سے پہلے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں بتائیے گا، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا کہ قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے حضرت نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں اور کس پائے کے عالم اور کس مقام و مرتبے کے مالک ہیں حضرت والا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے مولانا شاہد صاحب سے سنا کہ ہماری اس ریاست جموں و کشمیر میں بین الاقوامی شخصیت حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جو کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و نظر کا عکس ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے عرب و عجم کے کئی بڑے بڑے علماء اور مفسرین اور محدثین سے علم حاصل کیا ہے اور ان کی تربیت میں وہ رہے ہیں، اور خاص کر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں، ان کی پرورش میں حضرت والا پروان چڑھے ہیں، اور حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتوں کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے کہ کس طرح حضرت نے اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر انسانیت کے لیے، کمزوروں کے لیے کام کیا ہے۔ ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کوششیں، وہ سب ہم سب کے سامنے ظاہر ہیں کہ ملک کی فلاح اور اس ملک کی بھلائی، اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائے رکھنے کے لیے مسلسل ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طرح وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کو آپسی امن، پیار اور محبت اور بھائی چارے کا سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ کوشش ان کی روز اول سے رہی ہے۔ حضرت والا نے اپنی زندگی کے 35-40 سال اسی کام میں لگا دیے، ہمیشہ مظلوموں کی آواز بن کر وہ اٹھے، دبے کچلے لوگوں کی آواز بن کر وہ اٹھے۔ اس چیز کو حضرت والا نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے۔ دن رات اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر حضرت والا کا علمی مقام دیکھا جائے یا حضرت والا کے جو بیانات ہیں، وہ صرف ملک کے اندر نہیں سنے جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک کے اندر بھی حضرت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی زبانوں کے اوپر ان کو عبور ہے، کئی زبانوں میں وہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ صرف
मुल्क तक नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी वो जाते हैं, वहाँ भी वो बात करते हैं। और लोग आज से नहीं, रोज़े अव्वल से ही उनके बयानात के और उनके खुतबात के गिरविदा हैं। उनके बयानात सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और लोगों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत भी अता फरमाई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे खिदमत खल्क के लिए 1995 के अंदर अपने बड़ों के मशवरे से हज़रत वाला ने एक इदारा रहमान फाउंडेशन के नाम से कायम किया। वो अपनी आबो ताब के साथ आज भी बग़ैर किसी मज़हब व मिलत और ज़ात व पात के इंसानियत की खिदमत में लगा हुआ है। आज भी वो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। इसके अलावा नीरल मुंबई के अंदर हज़रत वाला ने नई नस्ल को दीन और दुनिया का जामे बनाने के लिए जो इदारा कायम किया, दारुल उलूम इमाम रब्बानी के नाम से एक असरी तालीम गाह वहाँ पर कायम की। और उसके अलावा फिर वहीं मुल्क और माशरे के लिए काबिल और बासलाहियत उलमाए किराम तैयार करने के लिए दीनी मदारिस के फारिग तहसील तलबा के लिए भी एक इदारा कायम किया, महदुल इमाम वलीउल्लाह अद-दहलवी के नाम से, कि जहाँ पर उलमाए किराम की तरबियत होती है। जो मदारिस से फारिग तहसील हैं उनकी तरबियत होती है। उनको बताया जाता है कि जब माशरे के अंदर जाना है तो किस अंदाज में हमने काम करना है, वो तरबियत भी वहाँ होती है। उसके अलावा वहाँ पर लोगों के बातनी इस्लाह के लिए भी जो खानका कायम की गई है नुमानिया मुजद्दिदिया, वो भी हर वक्त वहाँ आबाद रहती है, जहाँ हर महीने माहाना मजलिस भी होती है और पूरे मुल्क के अंदर वो बयान लाइव भी चलता है और लोग उस बयान से इस्तिफ़ादा भी करते हैं। और मुख्तलिफ़ रियासतों से लोग वहाँ चल कर जाते हैं और वहाँ बराह रास्त भी हज़रत वाला के बयानात को सुनते हैं। रमज़ान मुबारक में वहाँ पर एतकाफ़ का भी वो सिलसिला रहता है। तो जहाँ एक तरफ आप तलबा को तालीम भी दे रहे हैं, दर्स व तदरीस का काम भी आप अंजाम दे रहे हैं, और वहीं पर लोगों की जो नफूस का तज़किया और दिलों की इस्लाह वो काम भी आप कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर इंसानियत की जो खिदमत है, खिदमत खल्क, वो काम भी आप कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी इसी में आपने खफा दी है, अपनी जवानी आपने इसी में लगा दी है और एक दर्द उम्मत का आपके अंदर है। इसलिए इस मुल्क का हर तबका, चाहे वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो आपको सुनना पसंद करता है, वो आपके शाना बशाना खड़े रहते हैं। इसलिए कि दुनिया जानती है कि मौलाना ने, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहू ने हमेशा इस मुल्क के अमन और सलामती की बात की है, इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत की बात की है, इस मुल्क में आपसी भाईचारे की बात की है। इस मुल्क के जो हक़ में हमेशा वो बोलते रहें और हमेशा वो मज़लूमों की आवाज़ को उठाते रहें, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर वो उभरे हैं। और इसलिए मुल्क का हर बच्चा उनको पसंद भी करता है, उनसे मोहब्बत भी रखता है। सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी लोग आपको चाहते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अहम मौका है, बड़ी खुशी का मौका है कि इतनी मसरूफियात के बावजूद हमें जो 2-3 दिन मिले हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जम्मू वालों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम में से कोई भी आदमी इन प्रोग्रामों में गैर हाजिर ना रहे, बल्कि हर आदमी कोशिश करे कि हम इन प्रोग्रामों में शरीक हो जाएं, ताकि हम भी बराह रास्त उनके बयानात को सुनकर कुछ इस्तिफ़ादा करें। दौराए जम्मू में हज़रत का जो सबसे पहला प्रोग्राम है मक्का मस्जिद के अंदर 8 अगस्त को, उसके बारे में बताइएगा कि वो उसकी टाइमिंग क्या है और प्रोग्राम की तरतीब क्या रहेगी, चूँकि उसमें मस्तूरात के साथ साथ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को, सबको मदऊ किया गया है। तो मस्तूरात के लिए कहाँ पर इंतज़ाम है और दूसरे जो स्टूडेंट्स आएंगे, तलबा आएंगे, उनके लिए कैसा इंतज़ाम है और कहाँ पर है? पहला जो प्रोग्राम होगा हज़रत का, वो 8 अगस्त बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मक्का मस्जिद में होगा, जहाँ पर ख़वातीन को भी बुलाया गया है और स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात को बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम पहले ही किया गया है। मक्का मस्जिद में नीचे मस्जिद का एक बड़ा हॉल है, उसके साथ वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है, तो वो ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। उसके अलावा मस्जिद की जो ऊपर की मंजिल है, वहाँ तलबा बैठेंगे और वहीं से हज़रत ख़िताब भी फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा जो ख़वातीन के लिए,
اور اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہونا ہے وہ صبح 8 اگست کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہے اسی دن یعنی 8 اگست کو شام کے وقت منعقد ہوگا، جو صفا ویلی کے سامنے والے گراؤنڈ مدرسے کا جو گراؤنڈ ہے اس میں منعقد ہونا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا، چونکہ ایک تو اس گراؤنڈ سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں کہ وہ کس جگہ پر پایا جاتا ہے، وہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ میں پروگرام کی ترتیب کیا ہوگی، چونکہ اس میں حضرت مولانا نعمانی صاحب کے ساتھ ساتھ شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بھی بیان ہے، تو یہ پروگرام کب سے کب تک چلے گا اور کس کا بیان کس وقت ہوگا؟ دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ 8 اگست بروز جمعرات کو ہی عصر کی نماز سے چلے گا اور پھر رات عشاء کی نماز تک وہ پروگرام چلے گا، چونکہ اس پروگرام میں شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم کو بھی مدعو کیا گیا ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ جموں میں لوگ ان کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو بھی وہ صلاحیت عطا کی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی اس پروگرام میں بلایا گیا ہے۔ تو یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل ہے، پہلی نشست عصر کی نماز سے شروع ہوگی مغرب تک اور دوسری نشست مغرب سے پھر عشاء۔ تو اس میں ہم نے لوگوں کو مدعو کیا ہے کہ لوگ عصر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، 5 بجے سے پہلے وہ آ جائیں، تاکہ عصر کے فوراً بعد حضرت مولانا عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی جو شاہی امام پنجاب ہیں ان کا بیان ہوگا مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہونے والا ہے۔ اور اس پروگرام کے لیے جو جگہ طے کی گئی ہے وہ ہے جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی، وہاں پر جو دارالسنہ ہے، دارالسنہ کا جو گراؤنڈ ہے صفا ویلی کے بالکل سامنے ہے، پہلے بھی وہاں پر پروگرام ہوا تو 2018 کے اندر، اور اسی گراؤنڈ کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ وہ 5 بجے سے پہلے اس پروگرام میں شریک ہو جائیں، تاکہ حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا بیان بھی وہ سن سکیں، اور مغرب کے بعد پھر حضرت والا کا بیان ہوگا۔ جی بالکل، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ عصر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ سمجھیں کہ عصر بعد تو پروگرام شروع ہوگا اور آتے آتے مغرب ہو جائے، اور مغرب کے بعد حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان ہے، عصر کے بعد شاہی امام صاحب کا بیان ہے، تو کہیں وہ آپ سے چھوٹ نہ جائے اور آپ محروم نہ رہ جائیں، اس لیے عصر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ 4 بجے سے لگ بھگ پروگرام شروع کر دیا جائے گا، انشاءاللہ عصر کے بعد فوراً حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بیان ہوگا۔ حضرت بتائیے گا کہ مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا کوئی اور بھی اس کے علاوہ بیان ہے، کوئی پروگرام ہے، یا صرف ان کی ایک ہی نشست ہوگی اور ایک ہی بیان ہوگا؟ مولانا عثمان صاحب کا ایک ہی بیان ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صبح 6 بجے یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گے، ان کا ایک ہی بیان ہے، بس دوسری کوئی نشست ان کی نہیں ہے یہاں پر۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ہو گئے 8 اگست کے پروگرام کی تفصیلات۔ اس کے بعد 9 اگست کو بھی حضرت کا ایک پروگرام ہے ریکا تالاب مسجد میں، تو وہ جمعہ کے موقع پر۔ ہاں، جمعہ کا جو بیان ہوگا حضرت کا وہ تالاب کھٹینگا جو جامع مسجد ہے ہماری مرکزی جامع مسجد، اس میں حضرت کا جمعہ کا جو بیان ہوگا وہ تالاب کھٹینگا میں ہونا ہے۔ جی جزاک اللہ، تمام تفصیلات مفتی صاحب نے بتائی کہ کون سا پروگرام کس وقت کہاں منعقد ہوگا۔ حضرت اخیر میں مختصراً ہماری عوام کو، نوجوانوں کو، سننے والے بہن بھائیوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، سب کو اس پروگرام کی ذرا اہمیت بتائیے گا کہ اتنی بڑی شخصیت جب ہماری اسٹیٹ میں، ہمارے ریاست میں تشریف لا رہی ہیں، تو اس پروگرام میں شرکت کرنا اور شریک ہونا ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، ہمارے نوجوان کن کن برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ہماری بچیاں کن کن خرافات کے اندر مبتلا، وہ سب جانتے ہیں۔ آج ماں باپ کتنے پریشان ہیں کیونکہ بچے بری عادتوں کے اندر لگ چکے ہیں، نشے کے اندر، ڈرگز کے اندر بچے مبتلا ہیں، اور بھی طرح طرح کی بے حیائی اور خرافات اور فتنوں کا دور ہے۔ اور اس دور کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جوانوں نے اپنی جوانیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو پھر اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اس دور میں اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، کیونکہ صاحب دل ہیں، اللہ والے ہیں،
اور کیا پتہ کب کس کی بات دل پہ لگ جائے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ آ جائے اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات ہمارے دلوں کے ساتھ ٹکرائے اور وہ بات ہمارے دلوں پر اثر کر جائے اور وہی بات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے تمام حضرات سے ہم اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ خود بھی اور اپنے ساتھ اور بھی دوسری خواتین کو ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ جوانوں سے بھی گزارش رہے گی، یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں کہ عالمی شخصیت تشریف لا رہی ہے، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ ان دنوں کو آپ فارغ کریں ان تمام پروگراموں کے لیے اور آپ یہاں تشریف لائیں اور حضرت کی بات کو آپ سنیں اور عمل کی نیت سے، تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، صحیح راستے پہ ہم لگ جائیں۔ جی بالکل، ہمارے لیے یہ بیش بہا اور قیمتی موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جتنے بھی پروگرام ہیں سب میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے تھے، جو آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن تھی پروگرام کے حوالے سے، ہم نے تمام تر آپ کی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کی۔ سارے سوالات مفتی صاحب سے پوچھے گئے اور مفتی صاحب نے بڑے اطمینان بخش جواب دیے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے اور اس مشن کو تا قیامت جاری رکھے، اور مولانا نعمانی صاحب کا جموں و کشمیر میں آنا باعث خیر و برکت ہو، کامیابی کا ذریعہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں شریک ہونے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔